آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی کلاسک کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایمانداری کا انعام اور نیکی کا راستہ۔ کہنے کو تو یہ کہانی بڑی سادہ سی لگتی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اس میں انسانی فطرت، لالچ اور دیانتداری کے ایسے گہرے پہلو چھپے ہیں جو ہر دور میں اہم رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب اچانک کوئی بڑا فائدہ سامنے آ جائے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو انسان کا اصل کردار کیسے ابھر کر سامنے آتا ہے؟ یہی وہ زبردست کشمکش ہے جسے ہم آج کھوجیں گے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس دلچسپ تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سیدھا اس کہانی کے سب سے بڑے اخلاقی دوراہے پر آتے ہیں۔ اگر راستے میں چلتے ہوئے اچانک پیسوں سے بھرا ہوا ایک بٹوا مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی کے بھی اصولوں کا سب سے کڑا امتحان لے سکتا ہے۔ جب کوئی اتنی قیمتی چیز اچانک ہاتھ لگ جائے نا، تو ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ وقتی خوشی؟ یا یہ احساس کہ جس بیچارے کا یہ نقصان ہوا ہے اس پر کیا بیت رہی ہوگی؟ یہی وہ مشکل سوال ہے جہاں سے ہماری اس کہانی کے کرداروں کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ سیکشن 1، دو دوستوں کا تعارف، احمد اور علی۔ اب ذرا ان دو دوستوں کے مزاج کا فرق دیکھیں۔ بائیں طرف احمد ہے، محنتی اور سچا، ایک ایسا انسان جو اصولوں کا پکا ہے، اور دوسری طرف دائیں جانب علی ہے۔ یہ ذرا جلد باز قسم کا کردار ہے جو بس نتائج کی پرواہ کیے بغیر فوراً کام کر گزرتا ہے۔ یہ صرف دو دوستوں کا موازنہ نہیں ہے، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ یہ انسانی ذہن کی دو بالکل مختلف حالتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک سوچ وہ ہے جو ٹھہر کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے، اور دوسری وہ جو بس فوری جذبات اور وقتی فائدے کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے۔ اور یہی وہ زبردست تضاد ہے جو اس پوری کہانی کو آگے لے کر چلتا ہے۔ سیکشن 2، جنگل میں ملنے والا بٹوا، ایک کڑا امتحان۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ راستے میں انہیں ایک بٹوا ملتا ہے، اور علی کا فوری رد عمل کیا تھا؟ اس نے کہا، واہ، آج تو قسمت کھل گئی، چلو یہ پیسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ یہ جملہ انسانی فطرت کے اس پہلو کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے جہاں لالچ اور جلد بازی حاوی ہو جاتے ہیں۔ علی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یار یہ پیسے کس کے ہوں گے یا ان کا اصل مالک کس حال میں ہوگا۔ اس کی نظر تو بس اس فوری فائدے پر ٹک گئی تھی جو بغیر کسی محنت کے مل گیا تھا۔ اچانک ملنے والی دولت واقعی انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اب اس سلائیڈ پر جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ہے احمد کا رد عمل، جو علی کی سوچ سے بالکل 100% مختلف ہے۔ احمد کہتا ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں، کسی غریب یا ضرورت مند کے ہوں گے، ہمیں اس کے اصل مالک کو تلاش کرنا چاہیے۔ ذرا غور کریں، احمد پیسوں کی چمک میں اندھا نہیں ہوا، اس کی دیانتداری نے اسے فوراً اس انجان شخص کی تکلیف محسوس کرنے پر مجبور کر دیا۔ احمد کا ماننا ہے کہ بھئی جو چیز اپنی نہیں ہے اس پر حق کیسے جتایا جا سکتا ہے۔ یہاں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کیسے سچائی اور دیانتداری لالچ کو بالکل مات دے دیتی ہے۔ ظاہر ہے علی کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس نے جھنجھلا کر سوال اٹھایا کہ اگر ہم یہ پیسے واپس کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس پر احمد کا جواب بہت ہی کمال کا تھا، سچائی کا انعام ہمیشہ اللہ دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت گہرے یقین کی بات ہے۔ علی تو صرف پیسوں کے وقتی فائدے کو دیکھ رہا تھا نا، لیکن احمد کی نظر اس سے کہیں آگے ایک اعلیٰ روحانی انعام پر تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیانتداری کوئی لین دین کا سودا نہیں ہے جس میں فوری منافع دیکھا جائے، بلکہ اس کا اجر دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ سیکشن 3، بوڑھے آدمی کی پریشانی، کہانی کا ایک جذباتی موڑ۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اب واقعات کس طرف مڑتے ہیں۔ پہلے تو یہ دونوں دوست بٹوا لے کر راستے پر آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے چل کر انہیں ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے جو شدید پریشانی کے عالم میں بار بار اپنی جیبیں چیک کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب احمد اس سے پوچھتا ہے تو یہ چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس بوڑھے آدمی کی زندگی بھر کی جمع پونجی کہیں گم ہو چکی ہے۔ اب یہ لمحہ کہانی کو بالکل بدل دیتا ہے۔ بٹوے کا گم ہونا اب صرف ایک عام سا واقعہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ایک انسان کی مکمل بربادی کی زندہ تصویر بن چکا تھا۔ اور بات صرف جمع پونجی کی نہیں تھی۔ بوڑھے آدمی نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ پیسے دراصل اس کی بیمار بیوی کے علاج کے لیے تھے۔ اب ذرا سوچیں، یہ محض پیسوں کا نہیں بلکہ باقاعدہ زندگی اور موت کا معاملہ بن گیا تھا۔ ذرا تصور کریں اگر علی کی بات مان کر وہ دونوں دوست یہ پیسے آپس میں بانٹ لیتے تو کیا ہوتا؟ ایک بیمار عورت شاید علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ احمد کا وہ خیال بالکل سچ ثابت ہوا کہ یہ پیسے کسی ضرورت مند کے ہوں گے۔ اس سے واقعی یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہمارے چھوٹے سے اخلاقی فیصلے دوسروں کی زندگیوں پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔
جیسے ہی احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ بٹوا نکال کر بوڑھے آدمی کے حوالے کیا، اس بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے دل سے دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم نے میری زندگی بچا لی۔ یاد ہے احمد نے جس انعام کی بات کی تھی، وہ یہی انعام تھا، ایک مجبور اور پریشان انسان کے دل سے نکلنے والی سچی دعا۔ یہ دعا کسی بھی مادی دولت، کسی بھی پیسے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تم نے میری زندگی بچا لی، یہ الفاظ اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ دیانتداری کا ایک چھوٹا سا عمل کسی کے لیے کتنی بڑی امید بن سکتا ہے۔ سیکشن 4 ایمانداری کا انعام، ایک زندگی بدل دینے والا سبق۔ اور یہیں پر اس پوری کہانی کا کلائمیکس آتا ہے۔ علی، جو شروع میں بس پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو رہا تھا، یہ سارا منظر دیکھ کر بالکل خاموش رہ گیا۔ اسے اپنی جلد بازی اور غلطی کا شدت سے احساس ہوا، اور واپسی پر اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے: آج مجھے سمجھ آیا کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے اور سچ بولنے میں ہے۔ مطلب بغیر کسی لمبی چوڑی نصیحت کے، محض احمد کے عمل اور اس بوڑھے کی خوشی نے علی کو بدل کر رکھ دیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ پیسے کی خوشی تو بس عارضی سی ہے، لیکن دلی سکون صرف دوسروں کی مدد کرنے سے ہی ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے جائزے کا نچوڑ نکالیں تو 3 بہت ہی شاندار سبق سامنے آتے ہیں۔ پہلا، یہ کہ ایمانداری اور نیکی انسان کو وہ عزت اور دل کا سکون دیتی ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ دوسرا، لالچ ہمیشہ، جی ہاں ہمیشہ، شرمندگی لاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے علی کو اپنے رویے پر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اور تیسرا اور سب سے اہم نقطہ، ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ احمد کی بات 100% سچ ثابت ہوئی کہ سچائی کا انعام ہر صورت ملتا ہے، چاہے وہ دلی سکون ہو یا کسی مجبور کی دعائیں۔ اس جائزے کو اب ہم ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں احمد جیسی ایمانداری کیسے اپنا سکتا ہے۔ روزانہ ہی ہمارے سامنے ایسی صورتحال آتی ہے جہاں ایک طرف بظاہر کوئی آسان فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اصولوں کا قدرے مشکل راستہ ہوتا ہے۔ کیا ان مشکل لمحات میں یہ یاد رکھا جا سکتا ہے کہ وقتی فائدے کی چمک تو بس چند دن کی ہوتی ہے، لیکن سچائی پر قائم رہنے سے جو سکون ملتا ہے وہ ساری زندگی کا ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ اختتام کو پہنچتا ہے۔